میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے فورٹ منرو کا آدم خور، اور اس کے مصنف ہیں شوکت ہاشمی۔ مشہور انڈین ہیرو عمران ہاشمی کے دادا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ سن 1940 کا ذکر ہے۔ میری عمر اس وقت بمشکل 18 سال ہوگی، لیکن قد و قامت اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے میں 24-25 سال سے کم کا نظر نہیں آتا تھا۔ شکار کا شوق مجھے بچپن سے ہے۔ یہ شوق مجھے اپنے ایک پڑوسی آباد خان صاحب نے دلایا تھا، جو ہر اتوار کی صبح کو اپنے لڑکوں کے ساتھ مجھے بھی شکار کھیلنے یا کھلانے لے جایا کرتے تھے۔ ان کے پاس درے کی بنی ہوئی ایک پرانی نال کی بندوق تھی۔ کارتوس وہ خود بنایا کرتے تھے۔ رئیس آدمی تھے اور زندگی میں سوائے شکار کے ان کی اور کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ ہفتے کے 6 دن وہ گھر میں بیٹھے کارتوس بھرتے رہتے یا شکار کے لیے میٹھی روٹیاں تلواتے، مختلف قسم کے کھانے پکواتے، اور پھر بڑے اہتمام سے اتوار کی صبح کو 3 بجے کے لگ بھگ اپنے تانگے پر ہم سب کو لاد کر شہر سے 8-10 میل دور دیہات کی طرف روانہ ہو جاتے۔ خان صاحب بڑے باغ و بہار آدمی تھے۔ ان کے شکار کھیلنے کا ڈھنگ نرالا تھا۔ وہ صرف پرندوں کا شکار کھیلتے تھے۔ کاس انہیں بہت مرغوب تھی۔ کاس نہ ملتی تو پھر تیتر پر ہی اکتفا کر لیتے۔ نشانہ ان کا بہت اچھا تھا۔ اتنی پرانی بندوق کے باوجود وہ 15-20 پرندے شکار کر لیتے، اور جو ہی شکار کی اتنی تعداد پوری ہو جاتی، بندوق کو غلاف میں ڈال دیتے اور ہم لوگوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو جاتے۔ سب سے پہلے میں نے ان کی بندوق سے شکار کھیلنا سیکھا، اور سب سے پہلے فائر میں نے 3 کازیں گرائیں۔ وہ تینوں کازیں خان صاحب نے میرے حوالے کر دیں اور گھر آ کر میرے والد صاحب کو باقاعدہ مبارکباد دی کہ آپ کے لڑکے نے تو کمال کر دیا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور ہم سب ڈیرہ حاجی خان سے فورٹ منرو جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ان دنوں میرے چچا ڈیرہ حاجی خان میں محکمہ انہار کے SDO لگے ہوئے تھے، اور مئی، جون، جولائی کے مہینے فورٹ منرو کے پہاڑ پر گزارتے تھے۔ ڈیرہ حاجی خان سے چند میل کے فاصلے پر کوہ سلیمان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور لگ بھگ 6000 فٹ کی بلندی پر فورٹ منرو ہے۔ یہاں نسبتاً موسم بہت معتدل ہے۔ ڈیرہ حاجی خان کی گرم لو ان پہاڑوں میں پہنچ کر سرد ہو جاتی ہے۔ رات کو تو ایسا پرلطف موسم ہوتا ہے کہ سردی بھی محسوس ہوتی ہے اور گرم کپڑا پہننے کو بھی جی نہیں جاتا۔ فورٹ منرو کا یہ میرا دوسرا سفر تھا۔ چچا جان میرے شوق شکار سے بخوبی واقف تھے، اور انہوں نے میری خاطر 12 بور کی ڈبل نال والی بندوق خریدی تھی۔ لائسنس تو انہی کے نام کا تھا، مگر زیادہ تر وہ میرے استعمال میں آتی تھی۔ فورڈ میں بیٹھتی ملازم نے بندوق میرے ہاتھ میں دے دی اور کارتوسوں کا ایک ڈبہ سیٹ کے نیچے میرے قدموں میں رکھ دیا۔ ہم سب 5 آدمی تھے۔ اگلی سیٹ پر میں اور چچا جان، پچھلی سیٹ پر دادی اماں، دادا جان اور ہمارا خانسامہ امام بخش، جو بچپن سے ہمارے گھر میں ملازم تھا اور جسے ہم اپنے ہی خاندان کا ایک فرد تصور کرتے تھے۔ صبح سویرے منہ اندھیرے ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ ڈیرہ حاجی خان سے روانہ ہوئے۔ طلوع آفتاب کا منظر ہم نے پہاڑ کے دامن میں دیکھا۔ سامنے اونچے اونچے سیاہ پہاڑ تھے اور پیچھے حد نگاہ تک سرسبز و شاداب کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے قافلے رواں دواں تھے، اور صبح کی سرد ہوا ہمارے جسموں سے کھیلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ سورج کی سرخ تھالی 2 پہاڑوں کے درمیان اٹکی ہوئی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے 2 چٹانوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی ہے۔ چچا جان نے کار روکی اور ہم سب نیچے اتر آئے۔ طلوع آفتاب کا اتنا دل فریب منظر میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امام بخش نے تھرموس کھول کر ہم سب کو چائے دی، اور چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ہم منظر کی دل فریبی میں کھو گئے۔
دور کسی کھیت کے کنارے کوئی گدڑیا الحوزہ بجانے لگا اور پھر جیسے تمام کائنات رقص کرنے لگی، پرندے چہچہانے لگے، ہوا گنگنانے لگی، درختوں کے پتے تالیاں بجانے لگے۔ عجیب منظر تھا۔ مان فضا میں کازوں کی ایک ڈار چیختی ہوئی گزری اور میرے شکاری ہاتھ بے اختیار بندوق کی طرف بڑھے، لیکن دادا جان نے ڈانٹ کر منع کر دیا۔ وہ صبح سویرے اڑنے والے پرندوں کے شکار کے سخت مخالف تھے۔ ان کا مقولہ تھا کہ شکار ہمیشہ دن چڑھے کھیلو، صبح سویرے پہلی اڑان پر پرندوں پر فائر مت کرو۔ اللہ جانے ان کے اس مقولے کا پس منظر کیا تھا، مگر وہ ہمیشہ اس پر اصرار کرتے اور اپنی موجودگی میں کبھی کسی پرندے یا جانور پر فائر نہ کرنے دیتے۔ ڈار ہمارے سروں کے اوپر سے چیختی چلاتی گزر گئی اور میں حسرت سے آسمان کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم آگے روانہ ہوئے۔ چند میل جا کر پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا اور کار خمدار راستوں سے گزرنے لگی۔ سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگا اور ہوا کی تیزی کے باوجود اس کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ چند موڑ کاٹنے کے بعد آگے پہلا چیک پوسٹ نظر آیا۔ حسب معمول چند سنتری کھڑے ہوئے تھے۔ ہماری کار دیکھ کر انہوں نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ چچا جان نے کار روک دی۔ سنتری شاید انہیں پہچانتے تھے۔ انہوں نے ایک زوردار سیلیوٹ مارا اور پھر ان کے ایک افسر نے آگے بڑھ کر چچا جان سے مصافحہ کیا۔ ہم سب کار سے نیچے اتر آئے۔ افسر نے چچا جان کو بتایا کہ آگے ایک فرلانگ پر پہاڑ پر سلائیڈنگ ہو رہی ہے اور رات کو چند اتنے بڑے بڑے پتھر راستے پر گرے ہیں کہ راستہ بند ہو گیا ہے۔ بیلدار پتھر ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر دوپہر سے پہلے راستہ کھلنے کا کوئی امکان نہیں۔ چچا جان نے ناگواری کے انداز میں میری طرف دیکھا اور پھر ہم سب چیک پوسٹ کی عمارت میں داخل ہو کر کمرے میں بچھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چچا جان افسر سے باتوں میں مشغول تھے اور میں بندوق اٹھا کر اور چند کارتوس چپکے سے جیب میں ڈال کر ٹہلتا ہوا اس طرف آگے بڑھ گیا جہاں بہت سے بیلدار یاہو یاہو کے نعرے لگاتے ہوئے پتھروں کو وادی میں دھکیلنے میں مصروف تھے۔ چند لمحے میں خاموش کھڑا ان کا تماشا دیکھتا رہا۔ وہ لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں چٹانوں کے نیچے دے کر تھوڑا تھوڑا آگے سرکاتے اور جب پتھر سڑک کے کنارے پہنچ کر لڑھکتا ہوا نیچے کھڈ میں جا گرتا تو وہ خوشی کے نعرے لگاتے، آستینوں سے پیشانی کا پسینہ پونچھتے اور پھر اسی جوش و خروش سے دوسرے پتھر کو دھکیلنے میں مصروف ہو جاتے۔ اسی شور میں مجھے اچانک تیتر کے بولنے کی آواز آئی اور میں خاموشی سے دبے پاؤں آواز کی سمت پہاڑی چڑھنے لگا۔ پتھروں کے نیچے زمین نم تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے رات کو یہاں تیز بارش ہوئی ہے، کیونکہ پہاڑوں پر سلائیڈنگ کا سلسلہ اکثر بارشوں کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ان دنوں راستہ بہت ہی پرخطر اور دشوار گزار ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار ایسا حادثہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑی چٹان نیچے گزرتے ہوئے کسی مسافر یا کار کو کچلتی ہوئی کھڈ میں جا گرتی ہے یا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایسے مقام پر نہ تو گاڑیاں آگے بڑھ سکتی ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہیں۔ مجبوراً مسافر اگلے چیک پوسٹ تک پیدل جاتے ہیں۔ رات کے وقت سفر اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ گھاٹیوں میں پہاڑی درندے شکار کی تلاش میں باہر نکل آتے ہیں اور اکیلے دکیلے مسافر کو دبوچ کر لے جاتے ہیں۔ پہاڑی کے اوپر چڑھ کر میں نے چاروں طرف دیکھا۔ تیتر بدستور بول رہا تھا۔ اس کی آواز اب سامنے سے آ رہی تھی اور سامنے ایک بڑی عمودی چٹان تھی جس کو عبور کیے بغیر دوسری طرف پہنچنا ناممکن تھا۔ آج شاید ایسا موقع آ جائے اور چٹان کی دوسری جانب ہرنوں کی ایک ڈار کھڑی ہو تو میں اس پر لعنت بھیج کر واپس آ جاؤں، مگر وہ جوانی کی عمر تھی، جسم کا خون گرم تھا اور بازوؤں میں فولادی طاقت تھی۔ میں نے بندوق کندھے پر لٹکائی اور چٹان کے کنگرے پکڑ کر آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ تیتر کی آواز برابر میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی اور میرے اندر کا شکاری پوری توانائی سے مجھے آگے بڑھنے پر اکسا رہا تھا۔ میں نے سر جھکا کر نیچے دیکھا تو میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔
نیچے کام کرنے والے بیلدار بہت چھوٹے نظر آ رہے تھے اور چٹان سڑک پر جھکی ہوئی تھی، جانے وہ شروع سے ویسی تھی یا رات کی بارش سے کھسک آئی تھی۔ بہرحال میں نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو خطرے کے عالم میں محسوس کیا۔ اتنے میں پھر تیتر زور سے بولا اور میں نے کنگرے پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر کے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ خدا خدا کر کے 15-20 منٹ کی جدوجہد کے بعد میں چٹان کے اوپر پہنچ گیا۔ اس لمحے نیچے سے پرشور گڑ گڑاہٹ کی آواز آئی۔ مزدوروں نے ایک بھاری بھرکم پتھر وادی میں لڑکا دیا تھا اور خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر پلٹ کر نیچے دیکھا اور گھٹنوں کے بل لیٹے لیٹے جیب میں ہاتھ ڈال کر کارتوس نکالے، بندوق کو کھول کر اسے لوڈ کیا اور خاموشی سے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے سرخ جنگلی بیروں سے لدی پھندی جھاڑیاں تھیں جن میں تیتر مسلسل بول رہا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل تھوڑا سا آگے بڑھا۔ آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ جھاڑیوں میں ایک نہیں بلکہ بہت سے تیتر ہیں، اور اب وہ میرے اتنے قریب تھے کہ اگر میری آہٹ سے اڑ بھی جاتے تو بھی میں انہیں بآسانی شکار کر سکتا تھا۔ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے ایک خوفناک ہرراہٹ سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو مجھ سے 10 گز دور سامنے والی چٹان پر ایک قداور شیر کھڑا بغور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی لمبی دم سانپ کی طرح لہرا رہی تھی، لمبے لمبے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ مجھ پر چھلانگ لگانے کے لیے اپنے بازو تول رہا تھا۔ اچانک تیتروں کا ایک جھنڈ پھڑ پھڑاتا ہوا جھاڑیوں میں سے اڑا۔ ایک لمحے کے لیے شیر کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی۔ میں نے پوری جسارت سے کام لے کر پلٹا لیا اور جو ہی شیر نے چٹان سے میری طرف جست لی، میں نے اس کا نشانہ لیے بغیر بندوق کی نال اس کی طرف گھمائی اور فائر کر دیا۔ خوفناک گرج کے ساتھ شیر نے ہوا میں قلابازی کھائی اور پھر وہ میری چٹان کے کنگروں سے ٹکراتا ہوا دھم سے نیچے سڑک پر مزدوروں کے عین سامنے جا گرا۔ خوف اور دہشت کے مارے میرا تمام جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ چند لمحوں تک میں چٹان کے کنارے پر سر ٹیکے لیٹا رہا۔ نیچے ایک ہنگامہ برپا تھا، بہت سے لوگ مجھے پکار رہے تھے۔ اس چیخو پکار میں مجھے چچا جان کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، مگر میرے اعصاب سن ہو چکے تھے اور رفتہ رفتہ میں بے ہوشی کی تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں چیک پوسٹ کے کمرے میں صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ دادی اماں اور دادا ابا دائیں بائیں بیٹھے زاروں کے تار رو رہے تھے اور چچا جان سامنے کھڑے مجھے پریشانی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ ہوش میں آتی دادی اماں نے جھٹ پٹ میری بلائیں لینی شروع کر دی اور دادا جان آنسو پونچھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا، جانے بیلدار مجھے کس طرح چٹان سے نیچے اتار کر لائے تھے۔ میری کوہنیاں چھلی ہوئی تھیں اور گھٹنے درد کر رہے تھے۔ باہر ایک ہجوم جمع تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چچا جان کا سہارا لے کر لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ کھلے میدان میں شیر کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا۔ مزدوروں کے چہرے خوشی سے کھلے پڑے تھے اور وہ تعریفی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مزدوروں کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہ شیر اس پورے علاقے کے لیے ایک ہیبت ناک بلا بن گیا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے اس چیک پوسٹ کے گرد و پیش کا علاقہ اس کے قبضے میں تھا۔ ہر سال گرمیوں کے موسم میں وہ دبے پاؤں مزدوروں کے کیمپ میں داخل ہوتا اور وہاں سے ایک آدمی کو گھسیٹ کر نیچے وادی میں لے جاتا۔ دوسرے دن اس بد نصیب کی ات کھائی لاش اور بچی کھچی ہڈیاں وہاں سے برآمد ہوتی۔ چیک پوسٹ کے سنتریوں نے کئی مرتبہ اس شیر کا شکار کرنے کی کوشش کی، مگر یہ اتنا مکار تھا کہ ان دنوں کیمپ کے قریب نہ پھٹکتا اور جب سنتری غافل ہو جاتے تو خاموشی سے حملہ کرتا اور اپنے شکار کو دبوچ کر لے جاتا۔ اب تک لگ بھگ 16 آدمی اور ایک لڑکا اس ظالم شیر کی خوراک بن چکے تھے۔ وہ ظالم شیر جو اچانک بے خبری میں میرے ہاتھوں ہلاک ہوا، پہلا درندہ تھا جسے میں نے شکار کیا، اور اس کے بعد میری ہمت کے تمام بادبان کھل گئے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شوکت ہاشمی، سندر بن کی ہولناک راتیں، لاہور، سن 1991۔
یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.